حکیم لقمان کی اپنی بیٹی کو 10 اہم نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ پیاری بیٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ ایک عورت کے ہمدرد رشتے صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید رکھنا عورت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ خاوند کے رازوں کو ظاہر نہ کرنا یعنی گھر کی بات کو گھر تک رکھنا، باہر کسی غیر سے تذکرہ نہ کرنا کہ یہ بات تم دونوں میں جدائی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو کبھی بھی غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ کوشش کرنا کہ تم سے خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو غلطی کی تلافی کی بھرپور کوشش کرنا۔ نافہم عورتوں پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ ہمیشہ خاوند کے مال کی حفاظت کرنا یعنی اس کے مال کو اپنا سمجھنا اور اسے صحیح جگہ پر خرچ کرنا اور فضول خرچی سے بچے رہنا۔ حکیم لقمان کی اپنے شاگرد کو اہم ترین نصیحتیں۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے۔ آنے والے کل میں یہ سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا ہے، لیکن اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہے۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو اسے ناراض کریں۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں ایک مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے اور اگر علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرنا کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہنا تاکہ تمہارا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے مقصد جب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا ہو تو وہ کسی عقل مند انسان کے سپرد کرنا، اگر عقل مند میسر نہ ہو تو اسے خود سر انجام دینا۔ ہم لوگ وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ وقت کی اگر کوئی قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اگر کوئی اس کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے لیکن قرض سے زیادہ بوجھل چیز کوئی نہیں اٹھائی، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے قرض سے بچنا۔ غصے کی حالت میں ہمیشہ سچ بولا جاتا ہے۔ میں نے عقل بیوقوفوں سے سیکھی ہے، جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا۔ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا
اور جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ خلوص جاہل کو عالم میں بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ تمہارا غصہ تمہارے دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر اور جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ حکیم لقمان کے سوالات پر عقل، شرم اور محبت کے جوابات سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان کے پاس جب عقل آئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ عقل نے جواب دیا کہ میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ عقل کے بعد شرم آئی تو حکیم لقمان نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں شرم ہوں اور آنکھ میں رہتی ہوں۔ شرم کے بعد محبت آئی تو اس سے بھی حکیم لقمان نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے۔ محبت کے بعد تقدیر آئی تو اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتی ہو؟ تقدیر نے کہا کہ میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ تب پھر عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ اب عشق آیا تو اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ جواب ملا کہ میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ وہاں تو شرم رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ سب سے آخر میں لالچ آیا تو اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ جواب ملا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ حکیم لقمان نے کہا کہ اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ جواب ملا کہ جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔